اس وقت جو نشانی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کے ظہور کا اشارہ فرمایا، بلکہ آپ نے ان کی کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائیں کہ ایک گروہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا، اور یہ اس وقت ظاہر ہوگا جس وقت لوگ آپس میں افراتفری اور فرقہ بندی اور گروہوں کا شکار ہوں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے موقع کی نشاندہی فرمائی اور اس موقع پر وہ گروہ ظاہر ہوگا، تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خوارج کا جو ظہور ہوا، خارجی لوگ جو نکل گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین سے نکل گئے، آپ نے ان کی کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے، تو یہ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 3610، اور اسی طرح جو مسلم شریف ہے اس میں حدیث کا نمبر ہے 1064، اور یہ ایک ہی حدیث ہے، تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ ہوا یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی موقع پر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک شخص جس کا نام ذوالخویسرہ تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ اعدل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول انصاف کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہو گئے کہ یہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْدِلْ اِذَا لَمْ أَعْدِلْ، جب میں عدل نہ کروں، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں کوئی ہے جو انصاف کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ اِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ، کہ اگر میں انصاف نہ کروں اور انصاف سے اور عدل کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مال تقسیم نہ کروں، تو ایک تو یہ بات ہے کہ پوری دنیا میں، بلکہ کائنات میں کون ہے جو انصاف کرے گا اگر میں انصاف نہ کروں؟ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی، میں تو پھر ناکام ہو گیا، میں تو پھر نامراد ہو گیا اگر میں انصاف نہ کروں۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا، اور آپ کو جوش اور طیش بھی آیا کہ میں اس شخص کی گردن اڑا دوں کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا، اور ساتھ ہی آپ نے پیشین گوئی فرمائی کہ قرب قیامت کچھ ایسے لوگ ہوں گے، یا بعد ازاں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ قال دعہ، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دیجئے، فإن لہ اصحابا، یہ ان لوگوں کا ساتھی ہے کہ جو ایسے ہوں گے یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم، کہ لوگ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ ان کو دیکھ کر آپ کو اپنی نمازیں حقیر محسوس ہوں گی، ایسے روزے رکھیں گے، ایسی شاندار وہ گویا دین کے احکام پر عمل کریں گے کہ آپ کو اپنے روزے جو ہیں وہ حقیر نظر آئیں گے۔ یقرؤون القرآن، اور قرآن بھی بہت پڑھیں گے، لیکن لا یجاوز تراقیہم، اور ان کا جو قرآن پڑھا ہوا ہے وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی صرف حلق کے اوپر ہی پڑھیں گے، ان کے اوپر، جسم کے اوپر، ان کی روح کے اوپر قرآن کوئی اثر نہیں کرے گا۔ یمرقون من الدین، دین سے اس طرح نکل جائیں گے کما یمرق السہم من الرمیہ، جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے اس طرح وہ لوگ دین سے نکل جائیں گے، یعنی نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود لوگ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تیر لگتا ہے اور کسی جانور کے پار ہو جاتا ہے، اور اس کی آپ نے تشریح فرمائی کہ تیر نکل جاتا ہے، اس کو خون لگا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وقت یہ اندر سے نکل گیا، تو اس طرح یہ لوگ جو ہیں وہ دین سے نکل جائیں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک نشانی بیان فرمائی، فرمایا کہ آیتہم رجل سودا، کہ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ ایک آدمی ہوگا سیاہ فام ان کے اندر، اور اس کا بازو کٹا ہوا ہوگا۔ فرمایا احدى اعضدیہ مثل ثدی المرأۃ او مثل البدعۃ تدردر، یعنی اس کا جو ایک بازو ہے دایاں یا بایاں ایک بازو کٹا ہوا ہوگا،
اور وہ کٹ کے آگے سے بالکل گول مٹول ہوا ہوگا اور جیسے تھر تھراتا ہوا گوشت ہوتا ہے اس طرح سے اس کا بازو ہوگا، اور ہوگا وہ سیاہ فام شخص۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرمائی کہ جب یہ لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازیں، جن کے روزے آپ کو بڑے اچھے معلوم ہوں گے لیکن وہ لوگ دین سے نکل چکے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس حدیث کا اطلاق کیا صرف ان خوارج پر ہوتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ صفین ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، تو اس جنگ صفین کے موقع پر صلح کی ایک صورت یہ نکلی کہ تحکیم قبول کر لی جائے۔ تحکیم سے مراد یہ ہے کہ ثالثی قبول کر لی جائے۔ 2 ثالث بنا دیے گئے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یوں جب تحکیم قبول ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے فارغ ہو کر کوفہ کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں سے کچھ لوگ الگ ہو گئے۔ وہ کتنے تھے اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ 8,000 تھے، اور بعض روایات میں 16,000 تک ان کی تعداد آتی۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے الگ ہو گئے، آپ ہی کی فوج کا حصہ تھے لیکن یہ الگ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تحکیم قبول کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درست فیصلہ نہیں کیا بلکہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ یوں انہوں نے اس عقیدے کا اظہار کیا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اپنے عقائد کے اندر اس قدر متشدد ہو گئے کہ جو لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر نہ کہیں یہ ان کو بھی کافر کہتے تھے۔ یوں ان کے خیال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے صحابہ کرام اس تحکیم کے معاملے کے اندر موجود تھے، ان کے خیال میں ان سب نے کفر کا ارتکاب کیا تھا، اور جو لوگ ان کو کافر نہیں سمجھتے وہ بھی ان کے خیال میں کافر تھے۔ یہ ہے وہ خوارج کا گروہ ناظرین کرام جس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی ذوالخویسرہ کے سوال پر۔ اب ناظرین کرام، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ گروہ اس طرح کی خصوصیات رکھنے والا کہ وہ ان کی نمازیں اچھی ہوں، ان کے روزے اچھے ہوں، ان بظاہر وہ بڑے اچھے مسلمان ہوں، اور یہ کسی بھی دور میں پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ دیگر مسلمانوں کے اوپر کفر کے فتوے لگا سکتے ہیں۔ جب ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور وہ دوسرے مسلمانوں کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہوں گے تو ان لوگوں پر بھی وہی حکم لاگو ہوگا جو خوارج کا حکم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بیان فرمائی، اگر تو وہ نشانی ان میں موجود ہو تو پھر یہ اہل خوارج والا یہ حکم سب کے اوپر بعد ازاں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جبکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور میں اس وقت بھی موجود تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوارج کے خلاف جنگ ہوئی، جنگ نہروان۔ اس موقع پر یہ بھی اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں اس موقع پر بھی موجود تھا، بلکہ صرف فرماتے نہیں ہیں بلکہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا قال ابو سعید فاشہد، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں الفاظ ہیں ناظرین کرام، فاشہد انی سمعت هذا الحدیث من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی۔ پھر واشہد، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں، ان علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، قاتلہم، ان کے ساتھ آپ نے جنگ فرمائی، وہی جنگ نہروان جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، آپ نے ان کے ساتھ جنگ فرمائی۔ یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، جو خصوصیات بتا رہے ہیں کہ ایسی خصوصیات رکھنے والے خوارج پیدا ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنی، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جن کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقاتلہ کیا، جنگ کی، یہ وہی لوگ تھے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُمْ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے خلاف لڑ رہے تھے تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں ان کے ساتھ تھا۔ فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلُ، اب ظاہر ہے کہ جو بھی لوگ ایسے پیدا ہوں گے ان میں نشانی تو پھر وہ ہونی چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ وہ نشانی کیا تھی؟ سیاہ فام کٹے بازو والا شخص جس کا بازو جو ہے خاص نوعیت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خاص نشانی بیان فرمائی۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنگ مکمل ہو چکی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلُ، اس آدمی کو ڈھونڈنے کا آپ نے حکم صادر فرمایا۔ فَالْتُمِسَ فَأُتِيَ بِهِ، اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آدمی مل گیا اور تلاش کیا گیا اور وہ آدمی مل گیا اور وہ لا کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا گیا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ، میں نے خود اس شخص کو دیکھا، یعنی میں خود اس شخص کو دیکھا، عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ الَّذِي نَعَتَهُ، وہ جو خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیان فرمائی تھی، میں نے اس کے مطابق اس کو جانچا کہ واقعی یہ وہ شخص ہے کہ نہیں، اور میں نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خصوصیات کے عین مطابق پایا کہ یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پیغام